کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ عاشقان غوث اعظم الحمدللہ 1446 ہجری کے ربیع الآخر ماہ فاخر ماہ شیخ عبد القادر کا چاند نظر آ گیا ہے۔ تمام عاشقان غوث اعظم کو ربیع الآخر کا چاند مبارک ہو۔ تمام عاشقان غوث اعظم کو ربیع الآخر کا چاند مبارک ہو۔ تمام عاشقان غوث اعظم کو ربیع الآخر کا چاند مبارک ہو۔ سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت اللہ کی رحمت ہے، باعث برکت سرتاپا کرامت غوث پاک غوث پاک غوث پاک غوث پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج کی پہلی تاریخ کی مناسبت سے 40 اتار قسط دوسری سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1۔ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے، اے اللہ پاک میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے اور یوں عرض کرے، اے اللہ پاک مجھے شیطان سے دور فرما۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ آج چاند رات سے اب 11ویں رات تک روزانہ مدنی مذاکرہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ مدنی مذاکرہ سننے کی نیتیں بھی حسب حال، یعنی جیسا جو آپ کے سے بن پڑے وہ کر لیجئے کہ جس پر آپ کو عمل کیا ذہن ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر، اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا، صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود شریف پڑھوں گا۔ اگر مجبوری نہ ہوئی تو آخر تک صلاۃ السلام تک ٹھہرا رہوں گا، اس کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا۔ مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر اسلامی بھائیوں سے سلام و مصافحہ یعنی کہ سلام کرنے اور ہاتھ ملانے کی سعادت حاصل کروں گا، اور موقع کی مناسبت سے نئے نئے اسلامی بھائی جو مجھے لگے ان پر انفرادی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا، آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں۔ بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ بھول ہونے کی صورت میں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا نہیں، بلکہ شکریہ کے ساتھ
مان لیتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سے سوال یہ ہے کہ کیا محراب عین مسجد میں شامل ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. میرے لیے اور ہم تمام دوستوں کے لیے مغفرت فرما دیجیے. محراب مسجد ہی میں شامل ہے اور عین مسجد ہے. یہ پتہ نہیں غلط فہمی آج سے نہیں ہے, میں بہت زمانے سے سنتا آ رہا ہوں کہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ مسجد سے الگ ہے. تو محراب یہ جو اب بنائی جاتی ہے یہ تو اب بنائی جاتی ہے, پہلے تھوڑی ہوتی تھی. انہیں کہ جو جہاں امام کھڑا تھا یہ وہ ہے سنت کے صف کے وسط, یعنی کہ سینٹر میں بیچ میں امام کھڑا ہو, یہی محراب ہے اس کی. اب ہم طاق وغیرہ آج کل بناتے ہیں, عرفی آج کل بنائے جاتے ہیں, ٹھیک ہے صحیح ہے, کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ مطلب نہ بھی بنائے تب بھی یہ محراب ہے. تو یہ مسجد سے خارج نہیں ہے, مسجد ہی میں ہے. ہاں امام کو یہ ہے کہ وہ محراب کے اندر پورا پورا کھڑا نہ ہو, اس کو چاہیے کہ وہ مسجد کی محراب میں یعنی وہ محراب جو بنی ہوئی ہے اس کے اندر اپنا مطلب کچھ حصہ پاؤں کا یہ ایڑی وغیرہ یہ باہر رکھے. یہ ہے کہ امام کا محراب میں تنہا اکیلا کھڑے ہونا مکروہ تنزیہی ہے. اور اگر وہ باہر کھڑا ہو اور سجدہ محراب میں کرے یا وہ تنہا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی محراب کے اندر ہوں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں. یوں ہی اگر مقتدیوں پر مسجد تنگ ہو تو بھی محراب میں تنہا کھڑا ہونا مکروہ نہیں. محراب مسجد میں داخل ہے. اور میں نے جو مکروہ تنزیہی کہا تھا وہ صحیح کہا تھا, اور دارالعلوم امجدیہ میں نے پرانی بات دیکھا ہے, اس کی محراب بڑی تھی, اب بھی بڑی ہی ہوگی ظاہر ہے. تو امام اندر کھڑا ہوتا تھا, اندر ہی میں صف بھی بنتی تھی, اور وہاں علماء بھی کثیر, وہ اعلی حضرت کے عرس میں رحمۃ اللہ علیہ علماء ایک تعداد آتی تھی وہاں. تو یہ حضرات اس طرح کرتے تھے, تو میں نے دیکھا تھا, تو پرانا یہ مسئلہ معلوم تھا مجھے. عوام جو ہے نا یہ مسجد سے اس کو خارج سمجھتے ہیں, تو مسجد سے خارج نہیں ہے, محراب داخل مسجد ہے, مسجد ہی میں ہے. اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی الواقع امام کا بے ضرورت محراب میں کھڑا ہونا کہ پاؤں محراب کے اندر ہوں یہ بھی مکروہ, وہی مکروہ تنزیہ. فتح رضویہ جلد 6 صفحہ 29. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا نام احمد رضا اتاری, تحصیل الشر ذمہ دار, تحصیل ڈسکا, ضلع سیالکوٹ, پنجاب سے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ یہ قبر ہے اور اس کے اوپر دیکھیں یہ بہت بڑا درخت اگا ہوا ہے, تو کیا اس کو اکھاڑ دینا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے؟ اس حوالے سے ذرا رہنمائی فرما دیں, جزاک اللہ خیرہ. بھیا کو یعنی اکھاڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اجازت بھی نہیں ہے. وقف کا قبرستان ہوتا ہے تو اس میں کوئی میت کا فائدہ ہے, نقصان نہیں ہے. یہ در سبزہ جو قبر پر ہوتا ہے وہ اللہ کی حمد کرتا ہے اور اس سے میت کو فائدہ ہوتا ہے, دل بہلتا ہے اس کا, غالباً عذاب میں اس کو تخفیف ہوتی ہے وغیرہ. تو یہ اب پودے تو لگاتے ہیں لوگ قبروں پر, یہ بھی صحیح ہے. تو درخت بن گیا پودا تو کیا کیا جائے, صحیح ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اور اکھاڑنے جائیں گے بھی تو ویسے بھی سوچیں آپ, اب قبر کو بچانے کے لیے اکھاڑیں گے تو کیا اٹھا کے رکھ دیں گے سائڈ پہ, کیا وہ پھاوڑے اور کلاڑے چلائیں گے تو پھر جو قبر کو جو نقصان پہنچے, اور قبر تو ساری وہ سبوتاس ہو جائے گی, ٹوٹ پھوٹ کر غائب ہو جائے گی.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم. علی محمد. سيدي الكريم، كما تعرفون الشباب دائما يبحثون عن الزواج والعفاف، وفي سبيل ذلك قد يخطبون امرأة أو اثنتين أو ثلاثة إلى أن يصلوا إلى المرأة التي سيتزوجونها ويصبح هناك نصيب. فسؤالي لكم فضيلة الشيخ، هل يجوز إخفاء الخطبة السابقة عن الخطيب الجديد أو الخطيبة الجديدة، وذلك لمنع وتجنب المشاكل في المستقبل؟ بارك الله بكم، أفيدونا. سعیدی امیر اہل سنت جس جگہ رشتہ طے ہو ان سے پچھلی منگنی کی معلومات چھپا سکتے ہیں یا نہیں تاکہ مستقبل میں درپیش ہونے والے مسائل سے بچا جا سکے؟ پچھلی منگنی یعنی کہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ 2-3 جگہ رشتہ ڈالا اور وہ منگنی ٹوٹ گئی، پھر تیسری جگہ کہیں منگنی چلی اور نکاح ہو گیا، اچھا اور وہ پچھلا کیوں ٹوٹا، کیا وجہ تھی، تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ چھپانا چاہیے یا بتانا چاہیے؟ بتائیں گے تو ذرا سوال جواب کی بچھاڑ ہو جائے گی اور مسئلے کھڑے ہوں گے، اور گناہوں کے بغیر بہت مشکل ہے کہ ایسے معاملات کو سنبھالا جائے. ذرا ان کی برائیاں کرنی پڑے گی، ایسے تھے ویسے تھے یوں کرتے، اس لیے ہم نے توڑ دی. اب چاہے وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم نے توڑ دی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بتانا کوئی واجب تو نہیں ہے، نہ بتانے میں عافیت ہے، آسانی بھی ہے، گناہوں سے بچت کی بھی صورت زیادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. شہباز ملک سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں قادری سلسلے کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ گیلانی اور جیلانی میں کیا فرق ہے؟ قادری سلسلہ ہے تو بہت پرانا، لیکن قادری سلسلہ جا کے ملتا ہے حضرت مولا علی سے. تو جب کوئی مشہور بزرگ شامل ہو جاتے ہیں نا سلسلے میں، پھر ان کی نسبت سے وہ سلسلے کی ایک شہرت بنتی ہے. تو اب چونکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ چلتے چلتے کہ آپ کے خلیفہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلیفہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلیفہ، اور چلتے چلتے پھر ہمارے مرشد غوث پاک کی باری آئی اسی سلسلے میں. تو ان کی نسبت سے عبد القادر نام ان کا، تو یوں قادری سلسلہ مشہور ہو گیا ان کا. ان کے مرید ان کثیر، بہت سارے مرید. پھر ان کی کرامتیں جو ہے نا، ان سے کرامتیں جو ان کی کرامتوں کی شہرت ہوئی، جو یہ بہت زیادہ ہے، کرامتوں کی شہرت بہت زیادہ ہے. تو یوں مطلب یہ کہ یہ سلسلہ علیہ قادریہ مشہور ہوا. اب پھر اس کی شاخیں بنی قادری، شاذلی. تو شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ اسی سلسلے میں شامل ہوئے ہیں. تو اب یہ کہ ان کے مریدین شاذلی کہلانے، قادری شاذلی. اچھا، امام اہل سنت ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی قادری سلسلے میں شامل ہیں. تو ان کی نسبت سے رضوی کہلائے ہم لوگ، قادری رضوی. اچھا، کوئی قادری برکاتی، برکاتی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود برکاتی ہیں. تو یوں ہم لوگ برکاتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، رضوی بھی ہیں. تو حضرت سیدنا پیر برکات احمد رحمۃ اللہ علیہ، یہ اعلیٰ حضرت کے مشائخ میں یہ ایک مشہور نام ہوا ہے. تو ان سے یہ برکاتی، بارہ شریف سے تو برکاتی کہلائے. تو اب بھی برکاتی سلسلہ ہے، اور ماشاءاللہ کافی تعداد میں الحمدللہ برکاتی ہیں، مطلب وجود ہے برکاتیوں کا الحمدللہ. اللہ اس سلسلے کو بھی سلامت رکھے، اس کی برکتیں بھی ہم کو دے. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت جن میں شامل ہوئی، تو اب قادری بھی اور برکاتی بھی. اور وہ برکاتی جو ہیں جن کی میں ذکر کر رہا ہوں، جو اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں نہیں ہیں لیکن برکاتی ہیں، تو وہ برکاتی مشہور ہیں، زیادہ تر برکاتی. اور ہم لوگ قادری رضوی مشہور ہوئے، حالانکہ برکاتی بھی ہیں. تو یوں تو آگے چل کے پھر بڑھتے چلے جائیں تو بہت سارے مشائخ، مشہور مشائخ ہیں. شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی غوث پاک کے مشائخ میں سے. شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ یہ غوث پاک کے پیروں میں سے. شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی غوث پاک کے
پیروں میں سے مشائخ میں سے ہیں. تو امام جنیدی بھی ہیں, معروفی بھی ہیں. تو مشہور جو قادری رضوی, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. گیلان اور جیلان. ہاں, جیلان اور غیلان. اس کا میں نے پڑھا تو ہے اس کا کہ وہ ایک تو یہ کہ یہ اصل جو ہے نا وہ یا تو اب بھول گیا میں, غین سے غیلان ہے غالباً, غیلان. پھر یہ کہ بعض اوقات وہ اقوام میں کبھی وہ حرف جو ہے نا اس کا تلفظ عام بول چال میں تبدیل ہوتا ہے, جس سے کہ جیم کو گاف بھی بولتے ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ جیلان ہو. میں بھول گیا, ہم نے پڑھا اس کی تفصیل, جیلان غیلان کا اصل کیا ہے. تو مجھے وہ یاد آیا کہ جب پہلی بار بغداد شریف میں 2 بار مجھے حاضرین کا شرف ملا الحمدللہ سفر بغداد کا. تو پہلی بار جب سفر ہوا تھا تو اس وقت جو شہزادگان کے مزارات تھے وہ اوپن نہیں تھے, کمروں کے اندر تشریف فرما تھے مزارات ان کے. اب شاید مزارات بن گئے ہوں گے, لیکن اس وقت یہ تھا. تو وہاں جو خادم تھے مصری تھے, تو ان سے میں کسی یہاں کراچی کی شخصیت کا لیٹر لے گیا تھا ان کے لیے. تو یوں ان سے کوئی بات چیت اور تعارف, تو وہ عربی بولتے تھے. تو انہوں نے مطلب جیسے کہ میں نے کہا بتاؤ ان کے شہزادوں کے مزار, تو یہ اب جیسے کہ ہاذا عبد الرزاق, ہاذا عبد الغبار. اب مجھے پتا تھا کہ غوث پاک کے شہزادے کا نام عبد الجبار ہے. اب یہ اس کو جی مجھ سے ادا نہیں ہوتا تھا, تو میں بولتا لا عبد الجبار, لا عبد الغبار. کو کوئی اہل علم تو ہوگا ہی نہیں, ورنہ سمجھ جاتا. نہیں مانا میری بات, عبد الغبار, اور اس کے ذہن میں یہی تھا. تو وہ یوں بھی مطلب ترکیب ہے. اب جیسے سلاسہ, سا سے سلاسہ, اس کو آج عرب دنیا میں تلاتا بولتے ہیں. تعجب ہوگا آپ کو, تلاتا. برف کو سلاجا ہے سا سے, اس کو تلاجا. تو سا کو یہ تے پڑھتے. اب یہ ثوب, ثوب مانے لباس, تو وہ توب. اچھا, کولمبو میں گیا تھا تو وہاں عجیب تماشا دیکھا. حالانکہ قرآن کے مخرج جو منزل من اللہ ہے, اللہ پاک کی طرف سے جو نازل شدہ ہے, تو لازم ہے کہ وہی سیکھے جائے اور اسی کو ادا کیا جائے. اس میں کوئی بھی الگ الگ قوموں کا الگ الگ مخرج نہیں ہے, یہ ایک ہی مخرج ہے. اس کے مخارج سیکھنے چاہیے. کہ منزل من اللہ کا انکار کفر ہے, جس سے ادا نہیں ہوتا تو وہ امی کہلاتا ہے. لیکن یہ کہ اس کا انکار نہ کرے, انکار کرے گا کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں, ہے یہی جو میں کہتا ہوں, اور وہ اس کا واقعی غلط, تو یہ کفر ہے. خیر, تو میں نے کولمبو میں ایک جگہ میں نے قرآن خوانی میں شرکت کی تھی. یہ 79 کی بات کر رہا ہوں. تو بہت سارے اس وقت جو میرے ساتھ بیٹھے میں قریب تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہوں گے, تو ان کے امی ابو بھی پتہ نہیں پیدا ہوئے ہوئے نہ ہو. تو وہاں میں نے وہ جو ختم پڑھتے ہیں نا مولانا جی, وہ علماء نہیں ہوں گے ذرا عوام داڑھی والے. تو اب یہ وہ مجھے پتہ نہیں نقل کرنی چاہیے نہیں, تو دعات کو یہ لام پڑھتے تھے, مغلوب وللالدین اس طرح پڑھتے تھے. تو حیران نہیں گیا, ان کی زبان بس اس کی زبان پہ یہ تھا, لیکن ان پر فرض تھا کہ سیکھیں, یہ نہیں چلے گا کہ یہ زبان ہے. اور ہماری میمن قوم جو وہ شین کو سین بولتی ہے, زال کو جھال, زا کو جھا. تو اب ان کو تھوڑے معاف کریں گے کہ نہیں تم کو معاف ہے, تم قرآن مت سیکھو. سیکھنا پڑے گا. میں میمن, یہ مفتی صاحب میمن ہیں, اچھے حافظ ہیں, حافظ اور اچھے حافظ ہیں, اچھے مخارج ہیں. تو یہ سب کیا سیکھنے سے آتا ہے. ہم بولے بھائی ہمارے تو آبائی مسئلے ہیں, ہمارے واقعی آبائی مسئلے, ہمارے باپ داداؤں کے مسئلے ہیں کہ ان بیچاروں کے مخارج حروف جو ہے ادا نہیں کرتے. تو کہتا ہوں دعوت اسلامی خدا کی قسم یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے.
کہ ہزاروں نہیں لاکھوں کو صحیح قرآن پڑھنا سکھا دیا اس نے الحمدللہ. نہ جانے کتنے حافظ دعوت اسلامی نے ہم کو دے دیے اور کتنے قاری صاحبان دے دیے. میں تو یقین ماننے کہ قاری جو ہوتا ہے حافظ پر نہیں ہے, میں قاری پر زیادہ رشک کرتا ہوں. حافظ اگر واقعی قاری بھی ساتھ ہے تو سونے پہ سواگا ہے, لیکن کئی حافظ میں نے دیکھے سنے ہیں, یہ نہ ہی ہوتے حافظ تو اچھا تھا. یعنی اتنا اسپیڈ سے پڑھتے یا علم تعالیٰ یا علم یا علم. یار بھائی مرنا یار, قرآن پڑھنا تھا ورنہ مت پڑھ, یہ قرآن تھوڑی پڑھ رہا ہے. تو اس طرح پڑھ رہے ہوتے. تو اگر اسی طرح اور ان کو سمجھاؤ تو یہ سمجھ نہیں پاتے, سمجھے. تو کیونکہ ان کی زبان اس طرح, تو ان کو پھر پڑھنا نہیں چاہیے جب تک یہ درست سیکھ نہ لیں. اللہ کا کلام ہے, مذاق نہیں ہے. تیری میری مادری زبان ہوتی اور اس میں کچھ ہم کر دیتے تو چلو بھائی کچھ ہوتا, لیکن یہاں تو اللہ کا کلام ہے, اس کو تو صحیح پڑھنا ضروری ہے. اس طرح پڑھتے ہیں. تو قاری ہوتا ہی وہ ہے کہ جو صحیح پڑھنا جانتا ہو. تو قاری میرے نزدیک یقین مانے آج سے نہیں برسوں سے میرا ذہن ہے, میں قابل رشک, میرے رشک کی نظر سے کبھی دیکھتا ہوں کہ یار یہ وہ خوش نصیب بندہ ہے کہ جس کو قرآن درست پڑھنا آتا ہے. کیونکہ میں آج سے نہیں, میں زمانے سے اس معاملے میں میری طبیعت حساس ٹائپ کی ہے کہ زمانے سے کہ لوگ صحیح قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. آج سے نہیں, یوں سمجھو کہ لڑکپن سے میرا یہ قرآن ہے, نہیں پڑھتے مطلب صحیح. یہ بیٹھے ہوتے ہیں, میں نے اتنے قرآن پڑھ لیے, رمضان میں اتنے قرآن ختم کر لیے. اب ان سے بیچاروں سے بسم اللہ سنے نا تو پھر کان پکڑ لے آدمی. بسم اللہ پڑھنا جب تک کسی صحیح قاری سے ہم سیکھیں گے نہیں قرآن آئے گا نہیں. ہم خالی بولیں کہ وہ سن کر لوگ مطلب بعض اوقات ٹیپ سن کر ریکارڈڈ قاری کی قرات ریکارڈڈ سن کر قرات کرتے ہیں. میں نے صحیح بولتا ہوں کہ بالکل ہی آوازیں اچھی آواز ہو اور بالکل ہی تان رڑ رہے ہوتے ہیں بہت, لیکن بعض وقت غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. یہ تجربہ ہے میرا کہ یہ وہی ملیں گے اس طرح کے کہ جنہوں نے باقاعدہ کسی قاری صاحب کو استاد نہیں بنایا ہوگا. بس سن کر وہ آواز اچھی تھی تو یہ سمجھ لو کہ زینت القرہ بن گئے. حالانکہ جو قاری کو سنے گا تو وہ اس سے ناراض ہوگا کہ یار چھوڑنا یار, پڑھنا یار, جس کا حق ہے اس کو پڑھنے دے. قرآن پڑھیں, بے شک تھوڑا پڑھیں, صحیح پڑھیں, پورا پارا نہ پڑھیں, ایک آیت پڑھیں, وہ صحیح پڑھیں, یہ ضروری ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو جو نہیں جانتے قرآن پڑھنا کو فوراً سے پیشتر اس کو پڑھنا چاہیے. میں تو ویسے تنزن بولتا ہوں کہ وہ ادھر یہ ڈگری وہ ڈگری, ادھر امریکہ تو جرمنی تو فلاں جگہ سے پڑھ کے آیا ہوا ہے اور پڑھا لکھا ہے. ہوگا تمہارے نزدیک پڑھا لکھا, پہلے سورہ فاتحہ سنا دے تو پھر بات کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے. اب بسم اللہ ہی پڑھنا نہیں آتی, اعوذ پڑھنا ہی نہیں آتی, سورہ فاتحہ تو بہت دیر لگے گی. اب ہوگا پڑھا لکھا, چلو ہوئے گا. میرا پڑھا لکھا وہ جو قرآن کا قاری ہے, جس کو صحیح قرآن پڑھنا آتا ہے. الحمدللہ علیم دین اس سے زیادہ مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کی قراءت بھی ظاہر ہے, وہ تو عالم بن ہی نہیں سکتا نا. جو صحیح قرآن نہ پڑھنا چاہے, پڑھنا نہ آتا ہو تو عالم بنے گا کس طرح. تو عالم زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور حافظ بھی عام قاری سے کہ جس کی قراءت درست ہے اور تجوید کے قواعد کے ساتھ جس طرح پڑھنا چاہیے قرآن, اس طرح وہ حافظ ہے اور پڑھتا ہے. تو یہ اس خالی قاری جو ہے ذرا اس سے بڑھ کر ہے کہ اس کو پورا قرآن بھی یاد ہے, حافظ کے فضائل بھی ہے حاصل کیے ہوئے, تو جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہو. تو یہ سب کے سب جو میرے حاضرین ناظرین جتنے بھی ہیں, یہ بالکل آج سے طے کر لے کہ کسی قاری کو اپنا قرآن سنا دیں. بھلے آپ کو یوں ہے کہ مجھے اچھا آتا ہے, آپ قرآن سنا دیں, ٹیسٹ دے دیں. یہ اپنے ماشاءاللہ دعوت اسلامی میں بھی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں, ٹیسٹ دے دیں, سیکھ لیں ان سے کچھ, نماز سنا دیں ان کو, نماز کا ٹیسٹ دے دیں. اور یار نماز درست نہیں ہے تو کہے گا بڑے لکھے ہو یار, تم نے پڑھا لکھا تو وہ جس کو قرآن درست پڑھنا ہے, نماز پڑھنا صحیح آئے, جس کو وضو کرنا ہے, جنازے کی دعا تو آتی نہیں ہے, پڑھا لکھا, سمجھے تو ہوگا. تو جو بنیادی باتیں جو ہے
अकायद के बाद सबसे जो बुनियादी बात है, जैसे नमाज, सलात, वुजू, गुस्ल, ये तो सबको आना चाहिए यार, कि बगैर कैसे गुजारा होगा। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहाँ जहाँ से भी इस्लाम में अभी आप आए हैं, मदरसतुल मदीना बालिगान में आप एडमिशन लें। आपके यहाँ बहुत सारे इलाक़ों में मदरसतुल मदीना बालिगान कायम हैं और उसमें नमाज भी दुरुस्त करवाई जाती है, कुरान भी दुरुस्त करवाया जाता है। और जहाँ ये सहूलत नहीं है वहाँ पर आप फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी के ज़रिए अपने कुरान को दुरुस्त करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर जज्बा होगा तो जज्बा खुद ही रहनुमाई कर देता है। इसी तरह इस्लामी बहनें जो हैं ये मदरसतुल मदीना बालिगात की तरफ रुख करें। अब इसमें इस्लामी भाइयों की इनफादी कोशिशें बड़ी अहमियत रखती हैं कि जब इस तरह हम दावत देते हैं तो जो इस्लामी भाइयों को चाहिए कि अपने इलाक़ों में रश लगा हुआ है, लोग चौकों पर बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, चाय की दुकानों पर बैठे हुए हैं, फुर्सत ही फुर्सत है, उनके पास जाएं, उन्हें नेकी की दावत दें, वहाँ चौक दर्ज करें, इनफरादी कोशिश कर कर इन्हें मदरसतुल मदीना बालिगान की दावत दें, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की दावत दें। हमारी कुछ इनफरादी कोशिशों से अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी खासी तादाद हमारी साथ मस्जिद में और मदरसतुल मदीना बालिगान की तरफ चल पड़ेगी। अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। बेशक बेशक नहीं करनी चाहिए यार, बहुत सवाब का काम है, बहुत सवाब का काम है। आप अपने घर में भी तरकीब बनाएं, खुद पढ़ाएं, अम्मी को, अब्बू को, बहन को, भाई को। परेशानी जैसी तैसी होगी, मैं समझता हूँ, आसान नहीं है घर में अम्मी अब्बू को पढ़ाना, लेकिन जितना मुश्किलात का सामना होगा सवाब भी ज्यादा मिलेगा। इनको मतलब तैयार करें, जबरदस्ती तो नहीं पढ़ा सकते, तैयार करें, तैयार हो जाए तो फिर इनको पढ़ाएं, बहुत सवाब का काम है। अब घरों में हुजूर मसला ये है कि बाजी को, बड़ी बहन को पढ़ने आता है तो जैसे बेटी को पढ़ने आता, अम्मी को नहीं आता, या छोटी बहन को आता तो बड़ी बहन को नहीं आता, तो घर में ये माहौल नहीं बन पा रहा होता। जबकि अगर हम ये तरगीब दिला भी दें कि जो जिनको आता है वो घर को अम्मी को पढ़ा दे, या अम्मी बच्चियों को पढ़ा दे, या बड़ी बहन छोटी बहन को पढ़ा दे, या भाई भाई को पढ़ा दे, इस तरह ऐसा लगता है कि घर में कोई किसी से पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। और वो नहीं यार नहीं, अच्छा घर में वो मारा मारी भी अलग कर डालते हैं ये लोग, चीखो पुकार भी अलग कर डालते हैं। तो अगर घर में भी कोई कोशिश करें और एक दूसरे की हक अदा करते हुए, इज़्ज़त करते हुए खिदमत का मौका दें तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें काफ़ी आगे बढ़कर सीखी जा सकती हैं। खादिम नबी हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि कुरान उन पर लानत करता है। हवाला इह्याउल उलूम जिल्द 1 सफ़ा 364। ये मुझे एक चुटकुला याद आया। मुफ्ती आजम पाकिस्तान मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में हाजिर था मैं, बहुत पुरानी बात है, 50 साल 45 साल पुरानी बात। तो मैंने मतलब वो यही बात चली कि कुरान लोग बहुत गलत पढ़ते हैं और कुरान इन पर लानत करता है। वो रिवायत जो इन पर मतलब तो मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो तो छोटी मोटी जो गलतियाँ होती है ना, ये उनके बारे में है। अब वो तो कुफ्रियात बक रहे होते हैं, कुरान कहाँ पढ़ रहे होते हैं, हेवी बात है ये। कुरान करीम का इतना ये वो हरूफ को तब्दील करते हैं कई जगह, माना कुफरी हो जाएंगे। तो इसमें मायूस ना हो, आप सीखें, सीखेंगे तो आ जाएगा, नामुमकिन थोड़ी यार। आपको शुरू में तो कपड़े पहनने का आते थे, सीखे ना। नोट गिनना कहाँ आता था, नोट की पहचान कहाँ थी, आ गई ना पहचान कि कौन से नोट की क्या मालियत है, और गिनना भी आ गया। खाना भी नहीं आता था, अम्मी उठा उठा कर मुंह में रखती थी, अब आ गया ना। तो सब कुछ आ सकता है, सिर्फ कुरान नहीं आ सकता, यह कैसे हो सकता है? तो जल्दी जल्दी अपना कुरान किसी सही कारी, देखो हर मौलाना माहिर नहीं होता, तो कुरान पढ़ना हर मौलाना, अब बोलोगे ये कारी साहब है, नहीं वाकई कारी। अब ये भी मुश्किल है, पहचान भी तो नहीं है ना कारी साहब कौन, मतलब। तो
تو یوں اپنے دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ بے شمار قاری صاحبان ہیں، تو ان سے سیکھ لیں ان کو سنا دیں. بھلے وہ بھرپور طریقے پر جو انداز ہوتا ہے قراءت کا وہ تو چلو ٹھیک ہے وہ نہ آتا ہو، لیکن حروف جو ہے نا وہ صحیح مخرج سے ادا ہو جائے، یہ تو سیکھنا چاہیے، سب کے لیے ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آج الحمدللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں جو موجود ہیں ان میں حیدرآباد سٹی سے اسلام بھائی موجود ہیں، اور میرپور خاص ڈویژن اور خاص کر میرپور خاص شہر، عمرکوٹ، تھرپارکر، میروا، ڈگری، جھڈو، اور اسی طرح بلوچستان کے پنجگور، پشین، دکی، نصیر آباد، جھلمکسی اور گوادر سے اسلام بھائی الحمدللہ کثیر تعداد میں فیضان مدینہ 3 دن کے لیے حاضر ہیں. ماشاء اللہ، سب کو خوش آمدید، ویلکم. کوشچن ہی کرنا تھا ایک، یہ جو فدیہ ہوتا ہے اور قضا روزے کا، کیا یہ کسی ادارے کو دیا جا سکتا ہے؟ روزے کا فدیہ جو وہ اس کو دینا ہوتا ہے کہ جو جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو اب اگر کسی ادارے کو جمع کروایا اور وہ اس کو شریعت کا جو طریقہ کار ہے استعمال کر رہے ہیں اس طرح استعمال کرتا ہے، یہ طے ہے، تو اس کو دیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. ویسے ہی آپ دے دیں گے تو وہ تو ظاہر ہے کہ فدیے کے طور پر جو اس کا شرعی تقاضا ہے وہ پورا تو کریں گے نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. آصف سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں چھوٹے بچوں کی الٹی پاک ہے یا ناپاک؟ دودھ پیتا بچہ دودھ پیتے ہوئے یا دودھ پینے کے بعد الٹی یعنی وامٹ کر دے، اگر وہ الٹی منہ بھر ہو تو یہ نجاست غلیظہ ہے. منہ بھر اس کو بولتے ہیں کہ جو بغیر کسی تکلف کے روکی نہ جا سکے. جیسے تکلف یہ روکا نا تو یہ یوں رکی ہے، تو یہ منہ بھر ہی ہے کہ اس کو یوں خود بخود نہیں رک پاتی، بعض بات خود بخود رک جاتی ہے تو منہ بھر نہیں ہوتی وہ. تو یہ نجاست غلیظہ نے پیشاب کی طرح ناپاک. اسے نجاست غلیظہ کی اپنی تفصیلات ہیں، تو پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے. اچھا، نجاست غلیظہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے یا بدن میں 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے. بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو ہوگی ہی نہیں، اور جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ بھی ہوگا. اور اگر درہم کے برابر ہے تو پاک کرنا واجب ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑھی تو مکروہ تحریمی ہوئی، یعنی ایسی نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اور جان بوجھ کر پڑھی تو گناہ گار بھی ہوا. اور اگر درہم سے کم ہے تو پاک کرنا سنت ہے کہ بے پاک کیے نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی مگر خلاف سنت ہوئی، اور اس کا لوٹانا دوبارہ ادا کرنا بہتر ہے. نیز اگر الٹی منہ بھر نہ ہو، خواہ بالغ کی ہو یا نابالغ کی، تو وہ ناپاک نہیں ہے. اور اگر بچہ دودھ پینے کے دوران حلق سے نیچے دودھ اتارے بغیر منہ سے ہی دودھ نکال دے یا سینے سے واپس اگل دے تو وہ الٹی کے حکم میں نہیں ہے.
माखूज बहार शरीयत जिल्द अव्वल सफ़ा 310 और 390 मकतबतुल मदीना कराची। सीने से वापस उगल दे, तो हल्क से नीचे सीना तो नीचे है ना, तो ये नापाक नहीं है। मैदे में गई, पेट के अंदर गई, मैदे में अब लौटी तो नापाक है, जबकि मुंह भर हो। मुंह भर जिसको कहते हैं वो मैंने आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताने की कोशिश की। हुजूर, बच्चे को दूध पिलाया, बच्चे ने दूध निकाल दिया, अब एक घर की खातून औरत जो है इसको ये फैसला कैसे करना है कि ये मुंह या सीने से होकर दूध आया है बाहर या ये मैदे से आया है? अंदाजा हो जाता होगा वैसे, शायद जो बच्चे को दूध पिलाती होगी माँ, एक तो फौरन ये फेंक देगा दूध, मुंह में आया और उगल दिया, तो ये तो जाहिर है कि वो मुंह से ही निकाल दिया इसने, तो उसमें तो कुछ लम्हा तो लगेगा ना, नीचे जाए मैदे में जाए। अब अल्लाह बेहतर जाने सही इसकी अलामत क्या है, अंदाजा ही हो सकता है वक्त का। माँ को ये मसाइल जानने चाहिए कि इसको जरूरत ज्यादा पड़ती है इसकी, या जिस चीज को जरूरत पड़ती हो उसको सीखना चाहिए। घर में तो ये अमूमन बच्चों के मामले में मुब्तला हो जाते हैं बड़े, क्योंकि जैसे ही बच्चे को फीड कराया जाता है कोशिश की जाती है बच्चा हजम कर ले, लेकिन जब आप बच्चे को गोद में लेते हैं, जब बाप ले, भाई ले या घर का कोई भी छोटा बड़ा लेता है तो बच्चा बाद औक़ात वॉमिट कर देता है। तो अब घर में लगता है कि इस वॉमिट को नापाक समझने की शायद इतनी ज़्यादा सोच है नहीं बच्चे की। जब मतलब एक तो पेशाब का तो मसला था ही था कि बच्चे का पेशाब जैसे कि नापाक कोई समझता नहीं था, लेकिन ये वॉमिट के ताल्लुक से भी इसी तरह है। फिर अगर ये बच्चे की वॉमिट से जो भी कपड़े का हिस्सा नापाक हो जाता है, अब उनको पाक करना फिर कौम को नहीं आता। तो ये है वही जो सीखने का आप फरमा रहे ना। अब माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद फैज़ान मदीना में है, हमारे साथ मदनी चैनल पर हैं। अब क्या इस्लामी भाई और क्या इस्लामी बहनें, क्या माँ या क्या वालिद, तो ये बच्चों के तो मसाइल हैं ही हैं। दादा दादी नाना नानी ये तो फिर जो भी इनको तो फिर क्या बोलूँ कि वो तो जो बोल देंगे कि जाए अच्छा चलो सब सही है, पानी डाल दो पानी डाल दो, गिलास लाना, ये गिलास ला के यूँ मतलब कि साफ़ हो गया, टिशू पेपर तो साफ़ हो गया, गीला टिशू पेपर तो साफ़ कर लिया। तो पाक करना जो है ना उस हिस्से को, वो बस ये पाक करना बस छींटे में डाल देते हैं और दिल को मना लेते हैं। और एक गलतफहमी ये है कि बच्चा जो दूध नहीं पीता ना, बोलते हैं उसका पेशाब पाक है। सॉरी, जो बच्चा दूध पीता है, ग़िज़ा नहीं खाता दूसरी, लेकिन दूध खुद ग़िज़ा है, तो बोले जो बच्चा दूध पीता है अभी खाना वगैरह नहीं खाता तो उसका भी पेशाब पाक है। हालांकि ऐसा नहीं है, बच्चा पैदा होते ही पेशाब कर दे वो भी नापाक है, पेशाब है। गलत फहमियाँ तो जैसी तैसी है, और पाक करना भी वाकई नहीं आता, बहुत सौ को नहीं आता। तो इसका तरीका एक तो ये कि जैसे कि नापाक कपड़ा है, अब उसको दूसरे पाक कपड़ों में डालना नहीं है, वरना वो सारों को नापाक कर देगा। तो उस नापाक कपड़े को एक अलग से एक बाल्टी या बर्तन मखसूस कर ले। ये बच्चे वालों के लिए इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, एक बाल्टी छोटी सी मखसूस कर ली उसके लिए, बहुत बड़ा बाल्टा ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बाल्टी। अब इसमें इसके कपड़े 2-3 जमा हो गए, या एक ही है उसका ये कपड़ा पेशाब वाला है, तो अब ये कि उस कपड़े को इसमें डाल दिया छोटी सी बाल्टी में, और अब उसको थोड़ा भिगोना मुनासिब है ताकि पेशाब जो है ना वो इसमें पानी में छूट जाए, धब्बे ना रह जाए इसमें। बड़ा पेशाब किया है, बड़ा पेशाब पोटी बच्चे की कहलाती है, तो वो हो सकता है इसका रंग आसानी से छूटता नहीं छूटता पता नहीं है मुझे। तो बहरहाल ये कि ये जैसे नापाक कपड़ा है तो वो बाल्टी में जैसे डाल दिया, अब उसमें पानी ऊपर से इसको जैसे डाला, पानी इस पे डाले आप, डालते वक्त उसके छींटे आप पर नहीं आने चाहिए, बाल्टी से उड़ के। अब ये पानी से बाल्टी पूरी भर गई, अब ये ऊपर से उबलेगी, तो 1.5 या 2 हाथ तक ये पानी बह जाए, तो
اب یہ کپڑا اور بالٹی پاک ہے، مگر یہ اس صورت میں پاک ہے جبکہ اندر اس میں نجاست کا اثر نہ ہو. اب نجاست کی بو ہے یا کپڑے پہ بھی پیشاب کی علامت موجود ہے، نشانی، تو اب ناپاک نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک طریقہ ہے کہ اس کو مل لیں، مسل لیں، جس طرح بھی احتیاط سے کہ دوسری جگہ یہ نجاست نہ پہنچے. اور اب یہ مل مسل کر نرم پڑ گئے، نجاست چھوٹ گئی، اب اس کو یہ اس طرح پاک کر لیں تو یہ پاک ہو جائے گا. اس کو سکھا لیں، استعمال کریں. دوسرے کپڑوں کو پاک کرنے کے بھی ناپاک کپڑوں کا طریقہ یہ ہے، ایک طریقہ یہ ہے. دوسرے بھی طریقے یہ قدر آسان ہے. کپڑا پاک کرنے کا طریقہ رسالہ ہے نا حضور، اس میں کافی چیزیں اور تفصیل بھی بیان اس میں جی جی کی گئی ہیں. جی. اور ایک بے احتیاطی اور اگر موضوع کے مطابق میں عرض کر رہا ہوں، ایک بے احتیاطی اور گھروں میں اب پائی جاتی ہے. کہیں آتے جاتے ہوئے باتھ روم میں جائیں تو یہ بات ہے کہ اب یہ جو ڈائپرس بچے کے جو پہنائے جاتے ہیں، تو ڈائپرس میں جو بچے نجاست کرتے ہیں، جو پوٹی کرتے ہیں، تو اب یہ کیا یہ ڈائپرس کھول کر کوئی بھی گھر کے افراد جو ہے نا، یہ کھلے ڈائپرس نجاست والے یہ باتھ روم میں رکھ دیں گے. جیسے آپ باتھ روم میں جائیں تو آپ کو وہ نجاست والے ڈائپرس نظر آ جائیں گے. اب پتہ نہیں وہاں سے پانی بہا کر کوئی آگے آ گیا یا پانی بہہ گیا، یا وہ ڈائپرس میں بچے کی پوٹی کے ساتھ اگر پیشاب والا بھی ہے، یا اوپر بیسن پہ کوئی پانی گرا ہے وہ نکل گیا. ایسا لگتا ہے کہ یہ پاکی ناپاکی کوئی ایسا سینس ٹائپ کی کوئی چیز کئیوں میں ہے ہی نہیں. یوں پڑھا لکھا بھی گھرانہ بھی کہلاتا ہوئے گا، لیکن یہ ڈال دیتے ہیں. یعنی کہ اتنا بھی نہیں ہے کہ اس کو کوئی شاپر میں ڈال کر کوئی باسکٹ رکھ دی جائے، باسکٹ میں ڈال دیا جائے. جب باسکٹ بھی جو ہمارے ڈسٹ بن جو ہوتی ہیں، ڈسٹ بن کو بھی ڈسٹ بن کور الگ ہوتے ہیں، ڈسٹ بن کے پلاسٹک کور الگ ہوتے ہیں. آپ اس کو پلاسٹک کور کے ساتھ ڈسٹ بن میں رکھیں تاکہ ڈسٹ بن کا پلاسٹک بھی پھر برباد نہ ہوتا رہے، اور اس کا وہ پلاسٹک نکال لیں ڈسٹ بن سے، اور اس کو آپ مطلب کہ جو اس کی طریقہ کار ہے ڈسپوز آف کرنے کا اس کے مطابق کریں. لیکن یہ کھلے ناپاک نجیس قسم کے ڈائپرز باتھ روم میں کھلے رکھ دینا، پھر اس میں نہانا دھونا، وضو کرنا، منہ ہاتھ دھونا، یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. آدمی کو ویسے کراہیت تو گھن آ جائے. تو جن کے گھروں میں اس طرح کا ماحول ہے تو مہربانی کریں یہ اس کو چینج کریں. اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے، چھوٹا سا اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے اس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے پیج لکھے ہوئے نہیں ہیں اس پر. یہ 40 پیجز 40 صفحات ہیں، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 27 روپیز 27 روپے میں یہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے دیا جا سکتا ہے. اچھا، میں یہ اصل کپڑا اٹھا کر پاک کرنے کا دوسرا طریقہ عرض کرنے لگا تھا، تو یہ میں نے اٹھایا. جیسے اب یہ ناپاک ہو گیا تو اس کے لیے پوری بالٹی کی ضرورت نہیں ہے. نل کھول کر اس پر اگر نل کے نیچے آپ یوں جیسے دھوئیں، اور خیال جم گیا کہ اب یہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا، تب بھی یہ پاک ہو گیا. ایک طریقہ پاک کرنے کا یہ بھی ہے. اور پھر وہ نچوڑنے کا طریقہ یہ تھوڑا مشکل ہے، وہ بھی ہے. مطلب یہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ اس میں سب لکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے نا اور اس کو سمجھیں گے، سمجھ میں نہیں آیا تو دارالفتاء اہل سنت سے رہنمائی حاصل کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اب کپڑے ہی ناپاک ہے تو نماز ہوگی کیسے؟ دیگر معاملات، پھر پیٹ میں بھی یہ ناپاک غذائیں جاتی ہوں گی. جب اصل چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ ہوتا اور ماں جو ہے نا واقعی وہ بیزار ہو جاتی ہوگی پھر نجاستیں اٹھا کر. تو یہ جو حال ہوتا ہوگا ہر چیز کا، تو وہ آپ زیادہ اس پہ تبصرہ دشوار ہو رہا ہے. سمجھ جانا چاہیے، سب کو احتیاط کرنی چاہیے. جتنا تکلیف اٹھائیں گے ثواب ملے گا. افضل الاعمال احمزها، افضل ترین عمل ہو جس میں زحمت زیادہ ہو. تو ہم پاک کیوں کرتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ رسول کا حکم ہے، ظاہر شریعت کا حکم ہے کہ ہم اس کو پاک رکھیں، پاک کریں اور پاک رہیں، کہ ان کا تعلق عبادات سے، نمازوں سے. کہ پیٹ میں اگر ناپاک ڈالا جان بوجھ کر تو یہ حرام ہے، اس سے بچنا بھی ضروری ہے. اس سے بچنا بھی کار ثواب ہے کہ ہم بھائی ناپاک نہیں کھائیں گے، ہم پاک کھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محمد.
ایک سوال حضور ہمارے پاس آیا ہے کہ ایک اسلام میں کا کہنا ہے کہ میں کہیں سے جا رہا تھا تو یہ ایک پیپر کہیں لگا تھا جس پر لکھا ہے کہ اپنے مرحومین والدین اور رشتہ داروں کی قضا نمازیں پڑھانے کے لیے ہم سے رابطہ کریں. لا حول ولا قوت اچھا، الا اب وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے مرحوم والد پر 10 سال کی قضا نمازیں ہوں تو کیا کسی کو رقم دے کر وہ قضا نمازیں پڑھوا سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس میں نیابت نہیں ہے، نائب نہیں ہو سکتا نماز میں. اس کے پھر فدیے کی صورت ہے. فوت شدہ والدین کے اگر نمازیں ہیں، روزے ہیں تو ان کو فدیہ پھر یہ علماء نے لکھا ہے. یہ غلط بالکل. یہ شرارت پرانی ہے، نئی نہیں ہے، پہلے بھی دیکھی ہے میں نے. یہ کوئی مطلب غیر مسلم بھی اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہوں گے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. تو ہم مطلب جب تک علماء سے مربوط نہیں رہیں گے نا تو ان کے چکروں میں آ جائیں گے. جو عالم دین سے وہ عالم دین اور صرف سنی عالم دین کہلاتا ہے، یہ ذہن میں رکھے. جو بد مذہب ہوتا ہے اس کو عالم دین نہیں کہتے، یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے. تو عالم دین سے وابستہ رہیں گے، صحیح عالم دین جو سنی صحیح العقیدہ عالم دین، ہم اس سے وابستہ رہیں گے تو اس طرح کی باتیں فوراً سمجھ میں آ جائیں گی ہماری. یا ان سے پوچھیں گے علماء سے تو سمجھ میں آ جائیں گی کہ یہ بالکل لوگوں کو مطلب مس گائیڈ کرنے کے لیے پتہ نہیں اس طرح کے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہیں پیروں کے پیری غوث اعظم جیلانی، آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم جیلانی، جیلانی 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 جیلانی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا ہے وہ محمد مدینے میں موجود ہے. سلطان ولایت غوث پاک، ولیوں میں حکومت غوث پاک، اللہ کی رحمت غوث پاک، المددیہ غوث پاک. دعوت اسلامی زندہ باد. زندہ باد. ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو باعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. ماں باپ اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدی SMS کے ذریعے سوال ہے، قبرستان کے قریب سے گزریں تو کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور اس دعا کی فضیلت کیا ہے؟ وہ تو سلام کرنا ہے نا. ایک تو کہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. یہ قبرستان کی طرف منہ کر کے بہتر تو طریقہ یہ ہے کہ قبلے کو پیٹ ہو اور اہل قبور کے منہ اپنی طرف ہو، تو اس طرح مطلب سلام عرض کرنا ہے. باقی کوئی مخصوص دعا اس کے لیے قبرستان سے گزریں تو یہ ہاں یہ ہے تو دعا سلامتی کی دعا ہے، مغفرت کی دعا ہے. یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. اور دعائیں ہیں مطلب قبرستان کی، وہ لکھی بھی ہے اپنے اس میں رسالے میں لکھی بھی ہے. کسی قبرستان میں سلام کرنے کا طریقہ اس طرح کھڑے ہوں کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہروں کی طرف منہ ہو. اس کے بعد ترمذی شریف میں بیان کردہ یہ سلام کہیے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اور اچھا یہاں یہ ذرا غور کرنے کی بات ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور عام طور پر یہ سبھی لوگ پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ بولو تو ماتھا ٹھنکتا ہے نا، وہ شیطان وسوسوں کا جال
बिछा कर बाजू को उसमें फांस लेता है, और कब्रिस्तान पे जाकर या अहलल कुबूर को नो प्रॉब्लम, किसी को वो सोचा नहीं आता व्हाट इज दिस। अच्छा, अब कब्रिस्तान आपको फासले अगर तय करोगे तो देखो अल्लाह सुनाता है, कब्र वालों को भी अल्लाह सुनाता है, और अपने प्यारे हबीब को भी इनका रब ही सुनाता है। या गौस का हमने तो गौस पाक को भी मेरा रब ही सुनाता है, इनका रब ही सुनाता है। तो वसवसे आते हैं, यहाँ काहे को नहीं आते? या अहलल कुबूर पर यहाँ भी आने चाहिए, फिर तो यहाँ नहीं आते, सब कहते हैं या अहलल कुबूर। हालांकि कब्रिस्तान बहुत मीलों पर फैले होते हैं, तो फासला अगर है कम में ज्यादा, लेकिन ये कि फिजिकली सुन नहीं सकता बंदा। कब्र में जो है जिस्मानी तौर पर अगर किसी को इतनी मिट्टी तले दबा दिया जाए, जैसे साउंड प्रूफ जो कोई रूम तो उसमें भी आवाज बाहर की नहीं आती, तो कब्र तो साउंड प्रूफ की भी साउंड प्रूफ होती है। इतनी मिट्टी उसमें चढ़ी होती है, चारों तरफ जमीन भी, मतलब वो दीवार है, यानी जाहिरी आवाज जो है बाहर की अंदर पहुंच नहीं सकती। तो ये मीलों कब्रिस्तान या एक ही कब्र पर खड़े होकर या अहलल कब्र कहा, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कब्र, तो वसवसे क्यों नहीं आते? तो ना ये मतलब इस वसवसे को या रसूलुल्लाह कहने वाले वसवसे को लिफ्ट करानी है, या गौस कहने वाले वसवसे को भी लिफ्ट नहीं करानी है, और या अहलल कुबूर कहने वाले तो वसवसे आते ही नहीं है, लिफ्ट तो बाद में कराने की तरकीब बनेगी। हर जगह कब्रिस्तान पे यही दुआ पढ़ी जाती है, और सभी दुआ यही पढ़ रहे होते हैं गालिबन। कोई और दुआ किसी ने निकाली हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये या अहलल कुबूर हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसी तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। यूं चलो बरसबील तस्किरा, ये इसकी वसवसे की काट हो गई ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, अरबों मरहूमों से दुआए मगफिरत हासिल करने का विर्द, जो कब्रिस्तान में दाखिल होकर ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा रब्बल अजसादिल बालिया वल इज़ामिन नखिरा अल्लती खरजत मिनद दुनिया वहिया बिका मुमिनतुन अदखिल अलैहा रौहम मिन इंदिका व सलामम मिन्नी। ये दुआ पढ़ें तो इसकी फजीलत ये है कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस दुआ के पढ़ते वक्त जितने मुसलमान फौत हुए, ईमान वाले फौत हुए, सब उस यानी दुआ पढ़ने वाले के लिए दुआए मगफिरत करते हैं। हवाला शरह सुदूर सफ़ा नंबर 226, और ये कब्र वालों की 25 हिकायात, पेज नंबर 46। कब्र वालों की 25 हिकायात बहुत दिलचस्प रिसाला है, मकतबतुल मदीना का है, ये ना पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए, इसमें बहुत प्यारी प्यारी मालूमात है और ईमान अफरोज मालूमात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सईदी, एक और सवाल है, बाज़ औक़ात बुज़ुर्गों की निस्बत से नाम रखे जाते हैं, मसलन शहज़ादा हुसैन, शहज़ादा हसन, शहज़ादा अबू बकर, इस तरह के नाम रखना कैसा है? शहज़ादा अबू बकर जी, शहज़ादा हुसैन, शहज़ादा, तो ये हरज तो नहीं है इसमें। यहाँ मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक तो है नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक तो खुद शाह है, शाहजादे तो नहीं है। तो शाह यानी बादशाह, शहजाद, शहजाद जैसे नाम लिखते हैं लोग, रखते हैं हमारे बकसरत शहजाद, तो यहाँ कहीं बैठे होंगे, इसका माना है बादशाह का बेटा। अब बाप भले फकीर हो, मिस्कीन हो बेचारा, बेटा शहजाद है, बादशाह का बेटा है, चलो ठीक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यूं मैंने कहा कि वो शहजादे नहीं है बल्कि शाह हैं, बादशाह हैं, इनकी जो औलाद है वो शहजादे हैं। नाम रखा शहजादा अबू बकर, तो हरज नहीं है। ज़ीशान सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कुरान पाक सर पर रखकर कसम खाने का क्या हुक्म है? क्या इस तरह कसम हो जाती है? अगर कसम अल्लाह की खाई है या कुरान की कसम खाई है, अल्फाज बोले
तो कुरान उठाकर या सर पे रखा तो इसको कसम को मजीद मुअक्किद करेगा, इसकी ताकीद बढ़ जाएगी। और सिर्फ कुरान उठाया और कोई बात की तो अब ये कसम नहीं कहलाएगी, लेकिन है ये खतरनाक। अगर झूठी कसम या झूठ बोला है तो अब ये कि वो झूठ बोलना और ये कुरान उठाकर झूठ बोलना, ये दोनों में फर्क है। और ये कुरान उठाकर झूठ बोलना ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अच्छा, 11वीं शरीफ का महीना माशाअल्लाह शुरू हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुबारकबाद तो पहले ही अर्ज कर दी थी मैंने शुरू में ही कि हमारा मुर्शिद का महीना आ गया, गौस पाक का। तो दिल में वाकई चांद की खबर सुनकर मुझे तो बहुत खुशी हासिल हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और समझो कि वो रूह में नई ताजगी आ गई, मुर्शिद का महीना आ गया। 11 मदनी मुज़ाकरे और माशाअल्लाह रोज़ादार रोज़े रखेंगे, सहरी होगी, खुसूसी मदनी मुज़ाकरे भी होंगे और धमाल होगी इंशाअल्लाह। तहज्जुद गुजारों की सफ़ें बनेंगी इंशाअल्लाह आज भी, और 11 रात तक धूम मची रहेगी इंशाअल्लाह उल करीम। तो इसके लिए कुछ पैकेज भी नोट कर लीजिए। मुमताज यानी कि बेस्ट 11 रोजे, पूरे महीने में 11 रोजे, 11वीं शरीफ के पूरे महीने में जो 11 रोजे रखे तो इसकी कैटेगरी फर्स्ट मुमताज, और दूसरी कैटेगरी पंचदन की निस्बत से 5 रोजे, ये कहलाएंगे बेहतर। और फिर पूरे महीने में ये 5 और फिर या पूरे महीने में 3 रोजे रखें तो ये कहलाएंगे मुनासिब। तो ये नियतें जो करते हैं रोजे रखने की वो अपने जिम्मेदारों को, ये जो इस्लाह अमाल की मजलिस है इनको भिजवाएं नियतें। तो इंशाअल्लाह अब ये कल से अल्लाह करेगा तो ये नियतें करने वालों और वालियों की तादाद अनाउंस करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस तरह मजीद जज्बा बढ़ता रहेगा। और मजीद ये कि पूरे महीने में रोजाना 1100 मरतबा दुरूद शरीफ की अगर नियत बनती हो, मिठा मदीना हो जाए, तो ये नियतें भी भेजें 1100। अच्छा, इसमें भी कैटेगरी रख लेते हैं। फर्स्ट कैटेगरी कम से कम 1100, ज्यादा की तो फिर कोई जितना शहद डालेंगे मीठा होगा, तो 1100। और दूसरी कैटेगरी 500 और तीसरी 313। ठीक है ना? तो ये नियतें भी आप भेज दें तो इंशाल्लाह इसकी भी तरकीब दी जाएगी रोजाना 11 दिन तक। और फिर इंशाल्लाह हफ्ते हफ्ते बयान करते रहेंगे पूरा महीना। जैसे रबीउल अव्वल शरीफ में हुआ तो इस बार दुरूद शरीफ कुछ पढ़ लिए जाएंगे, कुछ रोजे रख लिए जाएंगे इंशाल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु सुल्तान विलायत गौसे पाक, सुल्तान विलायत गौसे पाक, वलियों पे हुकूमत, गौसे पाक, शहबाज खिताबत, गौसे पाक, फानूस हिदायत, गौसे पाक, सरताज शरीयत, गौसे पाक, है रब की नेमत, गौसे पाक, अल्लाह की रहमत, गौसे पाक, है बाइस बरकत, गौसे पाक, है साहिब इज्जत, गौसे पाक, दरियाए करामत, गौसे पाक, फरमाओ हिमायत, गौसे पाक, टल जाए मुसीबत, गौसे पाक, फरमाओ हिमायत, गौसे पाक, टल जाए मुसीबत, गौसे पाक, गौसे और दम 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 दमादम दम दमादम दस्तगीर, गौसे आदम दस्तगीर, दम दमादम दस्तगीर, गौसे आदम दस्तगीर, मेरा पीर मेरा पीर, गौसे आदम दस्तगीर, सारे पीरों के है पीर,
غوث اعظم دستگیر بے مثال و بے نظیر غوث اعظم دستگیر اے میرے روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر قلب کر دو مستنیر غوث اعظم دستگیر آپ ہیں پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر آپ ولیوں کے امیر غوث اعظم دستگیر ہو کرم میں میرے پیر غوث اعظم دستگیر زیر ہو نفس شریر غوث اعظم دستگیر ہر بلا کو دیجے چیر غوث اعظم دستگیر بخشوا دو میرے پیر غوث اعظم دستگیر بخشوا دو میرے پیر غوث اعظم دستگیر میرا پیر میرا پیر غوث اعظم دستگیر دم دمادم دستگیر غوث اعظم دستگیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ روز لگنے چاہیے ہو نعرے 11 دن تک یاد کر رہا تھا کہ دیکھو اب دم دمادم دستگیر کب لگتا ہے نعرہ ماشاءاللہ مزہ آتا ہے میرے مرشد کا تذکرہ اپنے پیر کا تذکرہ اور اپنے کو مزہ نہ آوے آج انشاءاللہ یہ مدنی پھول ہر دیکھنے سننے والے کو یاد کر لینا چاہیے. یاد کر لیا آپ نے؟ حضور کیا فرمایا؟ اب میرے باپ کا تذکرہ اور مجھے مزہ نہ آوے تو میں بیٹا کیسا؟ میرے مرشد کا تذکرہ ہو اور میرا موڈ خراب ہو تو یہ میں مرید کا یار. تو پیر کا تذکرہ ہو تو اپنے یوں پھول جائے یار, کپڑے نہ اترے, جو خوش ہو جائے. تو میرے مرشد غوث پاک کے دن آ گئے. میں یقین مانے میں آج جنت حال میں ماشاءاللہ غوث پاک کے فقیر جمع ہوئے تھے اور غوث پاک کے ٹکڑے ہم لوگوں نے کھائے. اب وہ روز انشاءاللہ لنگر تو چلتا رہے گا. تو پھر وہ میں چلا گیا وضو کرنے کے لیے اور مجھے آہٹ معلوم ہوئی. ابھی کل ہی گیا تھا, میں فوراً باہر نکل آیا. مجھے کچھ یوں آہٹ ہوئی نا, اپنے صاحبہ کو دیکھا تو سمجھ گیا میں. خیر وہ پورا صلح سے پہلے ہی میں نے یہ اشارہ کر دیا, چاند کا اشارہ ہے. مجھے یہ خوشخبری لے کر آئے تو پھر وہ واقعی یہ خوشخبری ہی لائے تھے کہ چاند ہو گیا. صرف فرحت میرے اندر داخل ہوئی کہ بس الحمدللہ مزہ آ گیا. میرے مرشد کا مہینہ آ گیا, غوث پاک کا مہینہ آ گیا. ہماری تو صحیح بات ہے کہ گھٹی میں غوث پاک کی محبت ڈالی گئی ہے. یہ خاص کر ہماری جو برادری ہے نا, میں نے نوٹ کیا میمن برادری پیروں فقیروں کو بہت مانتی ہے اور غوث پاک کو تو اتنا مانتی ہے کہ بڑی بوڑھیاں خاص کر اب بھی مانتی ہیں. تو پیران پیر, وڈے پیر جو وسیلو, وڈے پیر جی مدد, وہ اس طرح مطلب ماشاءاللہ ہمارے ہاں بڑی بوڑھیوں کے عقیدے تو بڑے مضبوط ہوتے ہیں الحمدللہ. ہماری نسلوں کے عقیدے بھی مضبوط ہو سکتے ہیں اگر ہم اپنے بچوں کو یوں آگے پیچھے کرتے رہیں گے نا, تو پھر ادھر ادھر سے کانوں میں آوازیں آتی رہیں گی. سوشل میڈیا کا دور ہے, تو کہ ایسا نہ ہو کہ آج تو آپ کے گھر میں غوث پاک کا ذکر بھی ہے, غوث پاک کی نیاز بھی ہے, غوث پاک کی محبت اور غوث پاک کے پیار بھرے تذکرے ہو رہے ہوتے ہیں, پھر کل اسی کے بارے میں کوئی وسوسے آنا اور اشکالات آنا بچوں میں اور اس میں ذہن میں آ جاتے ہیں. ماحول بڑا عجیب و غریب ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے, جتنے دیکھنے سننے والے ہیں, خود کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسی طرح دینی ماحول سے وابستہ رکھیں, اچھے ماحول سے وابستہ رکھیں, تاکہ اعمال کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات کی بھی حفاظت رہ سکے. تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ اختیار کریں, خود بھی آئیں اور اپنے بچوں کو بھی یہیں لے کر آئیں انشاءاللہ. قدر اللہ نصیب کرے. خدا کی قسم دعوت اسلامی بہت بڑی نعمت ہے. جو لوگ اس پر خواہ وہ انگلی اٹھاتے ہیں نا, بس اللہ ان کو ہدایت دے. یہ بہت بڑی نعمت ہے دعوت اسلامی, اور ایمان کی حفاظت کا مضبوط قلعہ اللہ نے ہم کو عطا کر دیا. اپنے بچوں کو دارالمدینہ, تو مدرسۃ المدینہ, تو جامعۃ المدینہ, تو بڑے ہیں مدرسۃ المدینہ بالغان, مطلب ان کہ بس اس حساب کتاب میں رکھیں, درس دیتے رہیں, 12 دینی کام کرتے رہیں, درس سنتے رہیں, ہفتہ وار اجتماع اٹینڈ کرتے رہیں, مدنی مذاکرے, مدنی چینل, صرف مدنی چینل گھر میں رکھیں. آپ کا عقیدہ کہیں نہیں جاتا انشاءاللہ. اب ہر جگہ اگر آپ لطف اٹھانے جائیں گے نا تو آپ کا لطف اور مزہ خراب ہو جائے گا. خطرہ یہ ہے کہ چاروں طرف جو نہیں وہ دن دناتے پھر رہے ہیں, طرح طرح کے, یہ سمجھو ایمان کے ڈاکو بھی اس میں شامل ہیں جو دن دناتے پھر رہے ہیں, اور طرح طرح کے چوغے بدل کر, چولے بدل کر, اور
चिकनी चुपड़ी बातें और मतलब क्या मतलब आपको तफसीलात कभी कभी अर्ज करता रहता हूँ, लेकिन हम ज्यादा बोल नहीं सकते। तो बहरहाल ये कि समझ जाए आप, दावत इस्लामी से आगे पीछे हुए तो फिर मत बोलना ये क्या हो गया। दावत इस्लामी जिंदाबाद इंशाअल्लाह, रुआ रुआ आपका पुकारता रहे, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं इसको नहीं छोड़ना, दावत इस्लामी को नहीं छोड़ना। यही आपकी सोहबत, यही आपका दोस्त, यही दावत इस्लामी, आपका ओढ़ना बिछोना, माई बाप सब कुछ दावत इस्लामी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ईमान की हिफाजत का बड़ा इसमें सामान है। अल्लाह पाक ही हिफाजत करेगा, हमारी भी हिफाजत करेगा, आपकी भी हिफाजत करेगा, हमारे ईमानों की हिफाजत फरमाएगा। वो दावत इस्लामी जिंदाबाद। अगर दूर कहीं मुझे सुन रहे कि यार हमारे यहाँ माहौल नहीं है दावत इस्लामी का, मदनी चैनल तो हर जगह पहुंच ही रहा है तकरीबन, और ये ऑनलाइन के जरिए भी तरकीब मुमकिन होती है। कोई यानी कि सूरत ऐसी बस हो के दावत इस्लामी से आपका लिंक रहे तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीरे अहले सुन्नत प्यारे, अमीरे अहले सुन्नत। एक बहुत यानी कि मसला आपको मजा आएगा, मुरीद के मीम पर पेश हो, मुरीद के मीम पर पेश को क्या जम्मा है ना, जम्मा बोलते हैं, अब पेश वैसे उर्दू में पेश बोलते हैं। तो मीम पर पेश हो मुरीद तो क्या माना, और मुरीद के मीम पर जबर हो तो क्या माना। बाज़ लोग मुरीद को मरीद बोलते हैं, वो तो मरीद मुरीद कहें तो क्या माना और मरीद कहें तो क्या माना। तो ये मेरी डायरी में है कि मुरीद के मीम पर पेश हो तो इसके माना इरादा करने वाला, किसी के हाथ पर बैअत करने वाला, दीनी या रूहानी शागिर्द वगैरह। और मीम पर जबर हो न मरीद तो इसके माना सरकश शरीर, सरकश शरीर और खबीस मरीद। हर वो चीज जिसे मलकर ढीला किया गया हो, एक माना मरीद के प्रिय भी है। एक माना है दूध में भिगोकर नरम की हुई खजूर, एक माना है पानी में मिला हुआ दूध। पारा 17 सूरतुल हज आयत नंबर 3 में शैतानिम मरीद, तर्जमा कंजुल ईमान, सरकश शैतान मरीद। ये मैंने नोट किया कि बाज मरीद बोलते हैं, ये पंजाब की तरफ शायद है ऐसा, तो इन बेचारों को पता नहीं होता माना। तो असल लफ्ज है मुरीद, मरीद नहीं है। नहीं, अपने तो याद है ना कि इसको जबर जेर पेश को ने अपने तो को औकात औकात में लाना ही नहीं है ना, जो समझ में बोलना है। मुर्शिद को मुर्शद बोलते हैं, ये भी माना बदल जाएंगे। ये पेश न भी जबर ने जेर ने भी, इसको कहाँ उससे आदमी उलझा रहेगा, जो मुंह में यहाँ पे बोले और क्या समझ तो आ जाता है ना। सही लफ्ज मुर्शिद है। मुर्शिद माने हिदायत देने वाला, और मुर्शद हिदायत दिया गया ना, जिसको हिदायत मिली। यानी असल में जो मुरीद है ना, एक तरह से ये मुर्शद है, और जिसका मुरीद है वो मुर्शिद है, उसका पीर है। तो लेकिन ये आम तौर पर पंजाब में हमारा मुर्शद ही बोलते हैं, बल्कि वो सरकार के लिए भी नारा लगाते हैं, सैयदी मुर्शदी, दोनों तलफ़ुज़ गलत है। या के नीचे ज़ेर है सैयद, सैयदी मेरे सरदार, मुर्शिदी मेरे हिदायत देने वाले। ये सरकार की शान में बोलते हैं सैयदी मुर्शिदी नारा, लेकिन गलत नारा लग रहा होता है जुलूसों में, जलसों में, अवाम को नहीं पता होता बेचारों को। अल्लाह रहम करे, सीखना चाहिए भी
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، بزرگوں کے تعلق سے جہاں الفاظ استعمال ہوتے ہو نا، اس کی کم از کم کچھ شد بدھ رکھنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جواب دیجئے. لبیک. خلیل اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جواب درست ہے. ولیوں کے سردار کون ہیں؟ ولیوں کے سردار کون ہیں؟ جی جب مائک آن ہے ان کو بتا دیں. ولیوں کے سردار کون ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کس ام المومنین کے حجرے یعنی روم میں ہے؟ جی جو مائک ابھی چل رہا ہے اس کی طرف سے میں آواز سن رہا حضرت ہوں. عائشہ صدیقہ. جواب درست ہے. رضی اللہ تعالی عنہ. میرے پیر و مرشد غوث پاک کی ولادت کب ہوئی؟ میرے پیر و مرشد غوث پاک کا یوم ولادت کس تاریخ کو ہے؟ فرسٹ رمضان المبارک. دوبارہ. فرسٹ رمضان المبارک. جواب درست ہے. پہلی رمضان المبارک. شعر مکمل کیجئے. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. یوں ہے یہ تو ہے. پڑھ تو پورا گیا ہوں. چلو اسی کو کوئی دہرا دے یار. فتح باب نبوت پہ بے حد درود. اس شعر کو مکمل کیجئے. اب تو آسان کر دیا میں نے، بول دیا تھا اس لیے. جس کو نہیں آتا اس کو یاد نہیں ہوا ہوگا. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جواب درست ہے. شعر مکمل کیجئے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. خود روتے اور ہمیں ہنساتے جائیں گے. کسی اور کو موقع دیا جائے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. جواب درست ہے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا نام بتائیے. یہ مصرع جو نہیں پڑھ سکے تھے دوسرا، وہ اگر فرسٹ ان کو موقع دیا جائے اگر بتانا چاہیں تو. ابو صالح جنگی دوست. جواب درست ہے. ویسے یہ نام نہیں ہے. ہاں درست تو کہہ دیا میں نے، نام نہیں ہے. ابو صالح کنیت ہے. جنگی دوست آپ کا لقب ہے.
नाम अगर यही इस्लामी भाई दे दें पूरा नाम। इंशाल्लाह दूसरा इस्लामी भाई से इसका जवाब ले लेते हैं। मूसा, पूरा नाम लेना अदब से। अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। जवाब दुरुस्त है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम अब्दुल रहमान अत्तारी है। मैं कराची के इलाके औरंगी टाउन में रहता हूँ। ये मेरे भांजी उम्मे हया है। इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी तो जून के महीने में इसी साल 2024 में, और बुखार उतर नहीं रहा था, मुस्तकिल था और तेज़ हो गया था, तो इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो नाज़ाबाद के एक मशहूर निजी अस्पताल में इनको एडमिट किया तो इनके दीगर टेस्ट वगैरह हुए तो उसी दौरान इनकी पत्थरी भी सामने आई। फिर पैनल के कुछ मामलात थे, हम किसी और निजी अस्पताल में जो करीमाबाद के इलाके में वाक़ है वहाँ एडमिट करवा दिया। वहाँ भी इनके टेस्ट वगैरह हुए तो वहाँ भी रिपोर्ट में इनकी पत्थरी सामने आई। फिर बुखार उतर गया, हम घर आ गए। कुछ दिनों के बाद फिर इसको वो दर्द की तकलीफ़ें रहने लगी और मुहर्रम का महीना तशरीफ़ ले आया। इसी दौरान इसी महीने में अमीर अहले सुन्नत का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें आपने वजीफ़ा बताया था कि सूरह रहमान की आयत नंबर 26 था 28 111 मरतबा 9-10 मुहर्रम को हर नमाज के बाद पढ़ें। तो मेरी बहन ने मेरी भांजी से ये वजीफ़ा पढ़वाया और इसने पढ़ा। उसके 1-2 दिन बाद इसकी तकलीफ़ और बढ़ गई। फिर हमें तशवीश हुई तो हम दोबारा इसको लैब टेस्ट के लिए ले गए। जब लैब टेस्ट करवाया तो वो बिल्कुल क्लियर था। फिर पैथोलॉजिस्ट को हमने वो साबका 2 रिपोर्टें दिखाई जिसमें इसकी पथरी सामने आई थी तो वो हैरान। फिर तसल्ली के साथ रीचेक किया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर ही आया और अब तक यानी 23 अगस्त 2024 तक अल्हम्दुलिल्लाह इसे कोई तकलीफ़ नहीं है। अल्लाह पाक के फजल व करम से ये बिल्कुल सही है। अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे कि अमीर अहले सुन्नत की बरकत से न जाने कितनों के बिगड़ी बन जाती है तो हमारे भी बन गई। तो तमाम इस्लामी भाई जो सुनने वाले वज़ाइफ जो भी अमीर अहले सुन्नत की तरफ से मिलते हैं उसको पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम आपको भी इसकी बरकतें नसीब होंगी। अमीर अहले सुन्नत से इल्तिजा है कि आप इस तरह की वज़ाइफ हमें बताते रहें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवरती रहे। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक शिफा देने वाला है। अल्लाह पाक ने आपकी बेटी दुआ बांजी दुआ उम्मे हया उम्मे हया माशाअल्लाह, अल्लाह पाक उम्मे हया की तकलीफ में जो भी अभी बाकियात अगर हैं तो वो भी दूर कर दे, शिफा कुल्ली दे और माँ बाप की और आप सबकी आंखों की ठंडक बनाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पिछले दिनों भी जिस तरह आपने एक वजीफ़ा इरशाद फरमाया था 45 बार या कादिरु या नाफिउ पढ़ने का, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में बयान हुआ और फिर एक और जगह भी कुछ इस तरह का तस्करा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी परेशान हाल को ये वजीफ़ा बताया था कि आप भी ये पढ़ें, तो अल्लाह की रहमत से उन्होंने भी इस वजीफ़े पर अमल किया तो बहुत अल्लाह पाक ने आसानियाँ अता फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सब'i
रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अच्छा, नियाज़ गौसिया ये भी करनी है, जैसे नियाज़ मिलाद हुआ था पिछले महीने, तो गोश्त पाक के इसाले सवाब के लिए नियाज़ के भी पैकेट तकसीम कीजिएगा इंशाअल्लाह। कम अज़ कम 11 तो हों, भले वो जरूरी नहीं है कोई दुनियावी एतबार से कीमती चीज हो, वो भी सस्ते वाली चीज हो या खाना हो, तो 11 पैकेट अल्लाह तौफीक दे तो 111 कर लें, 1100 कर लें, 11,000 कर लें, अल्लाह जितनी तौफीक दे। तो कम अज कम 11 तो कर ही दें। 11 भी नहीं कर सकते तो एक तो किसी को दे ही दें, गौस पाक के सवाब की नीयत से पर लिख के कि नियाज है गौसिया, तो इंशाअल्लाह इससे भी बड़ा बरकतें आपको मिलेंगी इंशाअल्लाह, और आपकी मुश्किलात आसानी होंगी। और अगर कोई सी नियत भी करना चाहे मेरी फुला जो मुश्किल है अल्लाह पाक इस नियाज के बरकत से हल कर दे, और यूं मतलब आप 11 पैकेट मसलन बांट दे, मगर लिख कर बांटने हैं नियाज गौसिया। जो भी अपने लिखने के वो जिनको पता उनको पता होगा, लिखने का पूरा वो बताया हुआ है, तो उसके मुताबिक कर दें, अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करेगा। मेरे मुर्शिद की नियाज ईसाले सवाब की इंशाअल्लाह आपके काम बना देगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाहुल करीम, इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, जो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस खैर और मजलिस जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिलके पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जामियातुल मदीना और मदारिसुल मदीना में अमीर अहले सुन्नत के ऐलान फरमाया था। अमीर अहले सुन्नत ने पिछले हफ्ते झूठ एक नया रिसाला आया है, इसके हमें कारकर्दगी मौसूल हुई है। आइए आपको इसके मनाजिर दिखाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच बोलना नेकी है और नेकी जन्नत में ले जाती है, और झूठ बोलना फिस्को फुजूर यानी गुनाह है और ये दोज़ख में ले जाता है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में ये कारकर्दगी लेकर हाजिर हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जामियातुल मदीना फैज़ान नूर मुस्तफ़ा आगरा ताज में हाजिरी थी। यहाँ पर 84 तलबा इकराम की तादाद है, जिनमें से 72 तलबा इकराम ने अर्बाइन अत्तार मुकम्मल हिफ्ज़ कर दी है। अन करीब इंशाअल्लाहुल करीम 100% तलबा इकराम अर्बाइन अत्तार मुकम्मल हिफ्ज़ कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये रिसाला 71 तलबा इकराम ने हासिल करके इसका मुताला कर दिया है, और हमारे तमाम असातिज़ा इकराम ने भी इस रिसाले का मुताला कर दिया है। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। सुभान अल्लाह। ये रिसाला ज़म्मुल कज़िब व अहलिही, ये इमाम इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह अलैह का रिसाला है, जो 3री सदी हिजरी
میں جن کی وفات ہوئی ہے ان بزرگ کے، بہت پرانے بزرگ ہیں. بہت پیارا رسالہ جس کو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے، اردو ترجمہ کا نام رکھا ہے جھوٹ. یہ اسی رسالے کی کارکردگی تھی. اور اس سے پہلے جو بتایا گیا وہ 40 اطار قسط 2، قسط اول پچھلے ربیع الاول شریف میں عیسائی بھائیوں نے اس کو بھی یاد کیا تھا. اب یہ 2 وہ بھی، اور اس میں بھی اس میں میرا خیال مختلف روایتیں تھی، اور اس میں درود شریف کے فضائل ہیں یہ دوسرے قسط میں. یہ بھی ماشاءاللہ طلبہ کرام ہمارے جامعۃ المدینہ کے یہ زندہ باد یہ یاد کرتے ہیں. باقی عوام کم مطلب، بلکہ بس یہی کرتے ہیں طلبہ کرام، بعض اساتذہ کرام بھی کرتے ہوں گے ماشاءاللہ. مدینہ اللہ ان کو برکت دے. ان سب کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی اور مخلص مبلغ بنائے. آمین آمین. امیر سنت مدارس المدینہ کے طلباء کا بھی ہمیں یہ مناظر موصول ہوئے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. ان کے بھی ہوتے ہیں قاری صاحبان، جو قاری صاحبان جن کا زیادہ زور ہوتا نا، ناظمین قاری صاحبان، تو پھر وہ ترکیب بنتی ہے الحمدللہ. ضم الکذب کا ابھی تک کراچی کے علاوہ باہر کا کوئی مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے یاد کیا ہو. اور یہ اپنے قسط دوسری جو ہے 40 اطار، اس کا بھی باہر کا کیا ہوگا، یاد نہیں پڑتا مجھے. کراچی کا، کراچی ہے، مدینے سے قریب ہے نا. پنجاب والوں کو مدینے جانا ہوتا ہے تو کراچی سے گزر کے جاتے ہیں. جی ہاں، باب المدینہ ہے مدینے کا دروازہ. جی آئیے مدارس المدینہ کے مناظر بھی دیکھتے ہیں. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے جھوٹا دوزخ میں کتے کی شکل میں بدل جائے گا. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، یا خدا درس دوں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ. مرحبا، اللہ سب کو برکت دے. مدارس المدینہ کے بھی اگر تھوڑی کوشش کی جائے تو یہ حفظ کا جو کرتے ہیں نا، حفظ، ان کے حفظ اچھے ہوتے ہیں. یہ بھی، اور بچوں کو ٹینشن فری ہوتا ہے، ان کو جلدی یاد ہو سکتا ہے. وہ کوشش کرنے والے پر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 28 ستمبر 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1، کس نبی کا عصا مبارک بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا؟ جواب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. سوال نمبر 2، دشمن کا خطرہ ہو تو کون سی سورت پڑھنے سے دشمن سے حفاظت رہتی ہے؟ جواب، سورہ قریش. سوال نمبر 3، کس شہر کو عروس البلاد یعنی شہروں کے دلہن کہا جاتا ہے؟ جواب، بغداد شریف کو. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: محمد سعید رضا چشتیاں، محمد زاہد اتاری پھلروان، محمد ریاض اتاری ابن یونس آگرہ تاج کراچی، ابو لقمان ابو بکر سجاول سندھ، عاطف رضا اتاری شکر گڑھ، انس رضا ناروول پنجاب، بنت لیاقت اتاریہ رائے وینڈ مصطفیٰ آباد. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام ابو لقمان ابو بکر سجاول سندھ. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم. آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں. سوال نمبر 1، قبر پر کیا چیز ہو تو اس سے میت کا دل بہلتا ہے؟ سوال نمبر 2، قادری سلسلہ کن 2 صحابہ کرام علیہم الرضوان سے جا ملتا ہے؟ سوال نمبر 3، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام بتائیے. ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 034112555554 پر دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ ایک پوسٹ آئی ہے ذمہ دار کی طرف سے. یہ پنجاب جامعۃ المدینہ کی ذمہ دار ہیں اور انہوں نے جو کارکردگی دی ہے کہ مطالعہ کرنے والے یعنی اس رسالے کو پڑھنے والے 40 اطار جو رسالہ ہے
تو اساتذہ و طلبہ کرام کی تعداد ہے 25,042 اور زبانی یاد کرنے والے اساتذہ و طلبہ کرام جامعۃ المدینہ پنجاب کے جو ہیں ان میں سے 1371 کی کارکردگی دی ہے، 1371 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ہم بھی پیچھے نہیں ہیں مطلب ابھی جو اسلامی بہنوں نے شاید توجہ نہیں دی ہے کہ زبانی یاد کرنے، تو جامعۃ المدینہ گرل سے بھی ہو سکتا ہے آ جائے کارکردگی. اللہ کرے انشاءاللہ، ممکن تو ہے، ان میں بھی ماشاءاللہ جذبہ تو ہوتا ہے. امیر سنت دعا اگر آپ فرما دیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرے میں آج تک اور میرے پاس جو کچھ نیکیاں ہیں ان پر اور مدنی مذاکرے کا اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں ان سب پر اپنے کرم کے شائن شان اجر و ثواب عطا فرما. یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام مفسرین، محدثین، بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین. والدین مصطفیٰ، حسنین کریمین، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم، غوث العظم، غریب نواز، اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ امام غزالی، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا، حاجی مشتاق، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے کروڑا کروڑ احسان کے ایک بار پھر ہمیں جیتے جی اپنے پیارے بندے اور ہمارے مرشد غوث پاک کا مہینہ نصیب کیا اور اس میں ہم جمع ہو کر تیرے دین کی باتیں کرنے میں کامیاب ہوئے. غلطیاں معاف کر دے، کوتاہیوں سے درگزر فرما اور قبول کر لے. اے اللہ پاک، غوث پاک کے صدقے میں ہم سب کو بے حساب بخش دے، جہنم سے آزادی نصیب فرما. اے اللہ کریم، ہمیں نزع میں تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دکھانا. اے اللہ پاک، محبوب کریم ہمیں کلمہ پڑھائیں اور محبوب کے جلووں میں ہماری جان نکلے. کاش جنت البقیع مدفن بنے، جنت الفردوس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس نصیب ہو جائے. الہ العالمین، جب تک جیئیں نیکیاں کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں اور نیکی کی دعوت عام کرتے رہیں. یا اللہ پاک، مدنی قافلوں کا مسافر بننے کی سعادت دے. دعوت اسلامی کے مخصوص 12 دینی کام کی دھوم دھام مچانے کا شرف عطا فرما. یا اللہ پاک، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، بے اولادوں کو نیک اولاد بعافیت بغیر آپریشن کے عنایت ہو جائے، بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے. الہ العالمین، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں نیک رشتے عطا ہوں. الہ العالمین، جھوٹے مقدموں میں جو گھرے ہیں نکل آئیں، مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، گھریلو ناچاقیاں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے.
कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। बेसबब खुदा कर दे बख्शिश, हश्र में मुझसे करना न परसिश, नाम गफ्फार मौला तेरा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, मग़फ़िरत का वो तुझसे सुआली, ठहरना अपने दर से न खाली, मग़फ़िरत का वो तुझसे सुआली, ठहरना अपने दर से न खाली, मुझ गुनहगार की इल्तिजा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा ऐसे असबाब पाऊं, काश मक्के मदीने को जाऊं, या खुदा ऐसे असबाब पाऊं, काश मक्के मदीने को जाऊं, मुझको अरमान हज का बड़ा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या इलाही कर ऐसी इनायत, दे दे ईमान पर इस्तिकामत, तुझसे अत्तार की इल्तिजा है, मौला तुझसे अत्तार की इल्तिजा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ माशाअल्लाह मुल्क के कई शहरों से आशिकान गौसे आज़म का फैज़ान मदीना में आमद का सिलसिला है। लाहौर से भी जीलान एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है, कल ये भी यहाँ पहुँचेंगे। आइए इसकी कुछ मनाज़िर देखते हैं और फिर सलात इस्लाम होगा।
ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سوہانی چمکا طیبہ کا چاند جیسو سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت قدسی کرے رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محبوب سبحانی تندیل نورانی یا غوث اعظم جیلانی سلطان ولایت ولیوں پہ حکومت شہباز خطابت فانوس ہدایت سرتاج شریعت ہے رب کی نعمت اللہ کی رحمت ہے باعث برکت کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں کیسا ہے نور چھایا